پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جمہوریت اگر ٹھیک چل رہی ہے تو ملک ٹھیک کیوں نہیں چل رہا, اور اگر جمہوریت کے اندر کہیں سکم ہے ملک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو سکم دور کیا جا سکتا ہے. امتیاز, آپ نے بات کا آغاز کیا تھا کہ دونوں کو ملنا چاہیے, ایجنڈا ایک سیٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ میوچل ریکریمنیشن ہے, باہمی ایک نفاق ویسے بھی باہمی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو آپس میں یہ جو چلتی رہتی ہے ایک نوک جھونک, وہ ایجنڈا بننے نہیں دیتی. How do you change this? طلعت, میں نے دیکھا ہے کہ اگر 90 کی دہائی کے مقابلے میں موازنہ کریں اس 3.5 سال میں 4 سال میں, سیاستدانوں نے بہت بیہیو کیا ہے. ویسی لڑائیاں نہیں ہوئی, ویسے جھگڑے نہیں ہوئے. یہ لڑائی لڑیں گے, یہ اختلاف کریں گے, یہ جمہوریت کا حسن ہے. ہمیں جمہوریت کا کلچر ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہم نے دیکھا ایک مارشل کھڑا ہے, ایک جنرل کھڑا ہے, وہ یونٹی آف کمانڈ ہے, وہ فوج کا لیڈر بھی ہے, وہ سیاستدان بھی ہے, وہ صدر بھی ہے, وہ قانون دان بھی ہے. ڈائیورسٹی کے ساتھ ہم نے ڈیل نہیں کیا. اچھا, اب ہم دیکھیے نا, اب ہم کس طرح انہیں بلاسٹ کرتے ہیں, کس طرح تنقید کرتے ہیں. یہ سب اچھی باتیں ہیں. ان کی کرپشن ہو, کمی ہو, فیصلہ اتنا لیٹ کیوں ہوا, 4 دن سے رسپانس کیوں نہیں, ہر بات کے اوپر ہم کرتے ہیں. اور یہ ان کا حوصلہ ہے, یہ سنتے ہیں, یہ اچھی بات ہے, یہ جمہوری روایت بن رہی ہے. میں سمجھتا ہوں 4 چیزوں میں طے کر لیں سیاستدان کہ فوج کا کردار کیا ہے, دہشت گردی سے کیسے لڑنا ہے, اور دہشت گردی کے لڑتے ہوئے اپنے ملک کا مفاد قائم رکھتے ہوئے عالمی سطح پہ اپنی پوزیشن کیسے بنانی ہے, اور ہندوستان کے ویزا بھی ہم نے عالمی کنسیشن کیا لینے ہیں, یہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کنسیشن لینا چاہتے ہیں. ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے, اور چیزیں ہیں, ہم 10 کنسیشن لے سکتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی بندشیں لگی تھیں نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے. جو ہی یہ جہاز شروع ہوا افغانستان کا, وہ کام کھاتا کھل گیا. دوسری بات میں کہتا ہوں کہ معیشت کے معاملے میں اشارت کرنا چھوڑ دیں. اب کاسا گدائی توڑ دیا ہے شہباز شریف صاحب نے, جو کہ وہ توڑ نہیں سکتے. وہ کاسا گدائی کیا, وہ پیالہ گدائی بھی نہیں توڑ سکتے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے. تو ایک طرف کاسا گدائی توڑتے ہیں, دوسری طرف آپ جنرل سیلز ٹیکس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں. یہ جو ایگزیمپشن ملی تھی, آپ ایگزیمپشنز کیوں نہیں ختم کرتے. جو موٹے پیٹ جو پاکستان کے ذمہ دار ہیں ان پر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے. صوبائی حکومتیں بشمول پنجاب کی حکومت مثال کیوں نہیں قائم کرتی. پیپلز پارٹی کو سندھ میں مشکل کا شکار ہونے دیں. آپ لائے پنجاب میں زرعی ٹیکس کا بل, وہ کہتے ہیں ہم تو دے رہے. اچھا, ڈویبلز ہے نا سارے کرنے والے. میں کہتا ہوں یہ سب چیز دوسری چیز اکانومی ہے. تیسری آپ کا ایجوکیشن سسٹم, طلعت آپ اس سے اتفاق کرو گے, تباہ ہو گیا یار. ہمارے پاس اچھا گریجویٹ نہیں ہے, اچھا سائنسدان نہیں ہے, اچھا فلاسفر نہیں ہے, اچھا سوشیولوجسٹ نہیں ہے, اچھا اکانومسٹ نہیں ہے. یہ آپ ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کر دیں. ٹھیک کیوں نہیں کرتے ہیں ان اے ورڈ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں انہیں اپنے حلقے کی پڑی ہے, انہیں اپنے حلقے کی پڑی ہے گجرانوالہ میں. انہوں نے کہنا ہے میرے اتھے جو ہے کہ کیا کتنے نوکریاں ملی ہیں, کتنے منصوبے بنے ہیں, کتنی سڑکیں بنی ہیں. باقی جو میکرو چیز ہے, پالیسی کی جو چیز ہے, ملک کی ڈائریکشن کا معاملہ ہے, سیاستدان خدا کی اس طرف ہلکے کی سیاست میں. اچھا, اور اگلی بات, یہ جو ہم لگایا ہوا ڈھنورا آئیں گے جناب, ٹیکنوکریٹ آئیں گے اور فلاں آئیں گے اور یہ کریں گے, تو ختم ہو گیا نا اب. تو بھائی دیکھو, سیاستدان ڈائریکشن دیتا ہے اور ٹیکنوکریٹ کو امپلائی کرتا ہے. ہر منسٹری کے ساتھ آپ سول سروس ریفارم کیوں نہیں کرتے. آپ ہر منسٹری میں ایکسپرٹ لائیں, آپ نے رکھا, لیکن آپ اپنے حلقے میں پھنس گئے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں, حلقے میں تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں, امتیاز ہم سب ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن حلقوں کی سیاست ہی عوام کی. یہ شکر ہے اگر آپ حلقوں میں بھی نہ جاتے تو اسلام آباد کا تو حال ویسے کوئی نہیں ہے. پھر آپ نے کہہ رہا تھا آپ حلقوں میں بھی نہیں جاتے. حلقوں کی وجہ سے تو آپ کی تھوڑی بہت جمہوریت کی عزت رہ گئی ہے, سیاستدانوں کی عزت رہ گئی ہے. ویژن بھی تو دینا نہ چاہتا. دیکھیں ویژن جب سیاست اوورال ویژن آپ ابھی سیاستدانوں سے آہستہ آہستہ آپ لے رہے ہیں. دیکھیں آپ کی جو میجر منسٹریز ہیں وہ سیاستدان نہیں چلا رہے, وہ آپ کے ٹیکنوکریٹس چلا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے, خواہ نون لیگ کی ہو, خواہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہو, خواہ کوئی بھی ہو, اس میں جینون جو آپ کے لوگ جو گراس روٹس لیول سے. دیکھیں ادھر ہمیں بریفنگ دی جاتی ہے 14 گھنٹے, لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے, حالانکہ ہمارے علاقوں میں 14 گھنٹے ہو رہی ہے. اسلام آباد میں اور ہمارے علاقوں میں بڑا فرق ہے. لوکل پارٹیز کیوں بیوروکریٹس نے اور ٹیکنوکریٹس سے ختم کروا دی ہے. اب یہ میں کہوں گا, ہم کو پیپل پارٹی کو بلیم دے گا, کوئی نون لیگ کو, تاکہ سیاستدان ہمارا, تاکہ ہم اپنی گلی نالی کی سیاست سے نکلے ہی نہ. دوسرا, ہمارے عوام کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ ہمارا فاتحہ پڑھیں, ہماری شادی اٹینڈ کریں, ہم آپ کو ووٹ دیں گے. ان کو یہ نہیں ہے کہ پالیسی ٹیررزم کی کون پالیسی بنا رہا ہے, یہ بجٹ کی پالیسی, وہ دیکھیں گے بھائی ٹی وی میڈیا. اب یہ تو شکر ہے میڈیا کا کردار اب اس حد تک آ گیا تاکہ لوگوں کو کچھ پتہ بھی چل گیا کہ سیاستدان کا رول کیا ہے. رول کیا ہے. تو یہ اب سیاستدان بھی اتنے زیادہ نہیں, ان کے پاس آپشنز, مجبور بھی ہیں, تھوڑے سے محصور بھی ہیں, پھر حلقے کے اندر بھی گھومتے پھرتے ہیں. تو اس میں ویژن آہستہ آہستہ ایوالو ہوگا, ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ایوالو. جی نہیں, دیکھیں یہ ایکسکیوزز ہیں. حلقہ بہت اہم ہے, حلقے کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, حلقے کی ڈیولپمنٹ بھی دیکھنی ہے, نوکریاں بھی, جیسے امتیاز صاحب نے فرمایا, وہ سارے کام ہیں. میں بھی گجرانوالہ میں اپنے حلقے میں کرتا ہوں.
لیکن گجرانوالہ کے ووٹروں نے مجھے قومی اسمبلی کا ووٹ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کلیم گلگت بلتستان سے بلوچستان تک ہے. اگر فاٹا کے ڈرون کے حملے میں پاکستان کے شہری ہلاک ہو رہے ہیں تو یہ میرے پرویو میں ہے ایز رکن قومی اسمبلی کہ میں اس پر بات کروں, اس کی ذمہ داری لوں. اور چونکہ اب ان کے پاس حکومت ہے, انہیں ذمہ داری اگر یہ نظر یہ ہے کہ نہیں لینا چاہتے, لیکن ان کو لینی پڑے گی پاکستان کی معیشت کی ذمہ داری, پاکستان کی فارن پالیسی کی ذمہ داری, پاکستان کے ڈیفنس کی ذمہ داری. تو حلقہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر حلقے کے ساتھ معیشت بھی آئے گی, حلقے کے ساتھ ڈیفنس بھی آئے گا, حلقے کے ساتھ فارن پالیسی آئے گی. آپ یہ اس سے کسی بھی طرح مذمت کر کے یا یہ کیا کہ جی ٹیکنوکریٹ کو بنا دیا, آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. آپ یو کین رن اوے فرام اٹ. ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. گلگت بلتستان آئینی طور پہ ہم سے باہر ہے اور بلوچستان کو بھی نکال دیا. لیکن بات تو یہ نا کہ ہم نے اس پر بات کرنی ہے, یہ ہمارا پرویو ہے. دیکھیں بات بالکل کرنی چاہیے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف حلقہ بھی تو نہیں ہے. حلقے کے لوگوں نے ووٹ تو دیے, قومی اسمبلی کے لیے دیے, لیکن قومی اسمبلی میں آپ جو بولیں میں کہتا ہوں اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. اسی بات پہ رک جائیں قومی اسمبلی کے اندر آپ نے ایک ریزولوشن پاس کی. میں بہت دہرانا چاہتا ہوں, میں نے آپ کے بارہا منسٹرز کے ساتھ بات کی, آپ کے نمائندگان کے ساتھ بات کی, اور اس وقت کی جب ریزولوشن تازہ تھی اور سب نے یہ مانا کہ جی ریزولوشن جیسی تیسی بھی ہم نے امپلیمنٹ کرنی. ذرا یاد دہانی کرواتے ہیں کہ اس کام کو امپلیمنٹ کرنے میں کیا چیز آڑے آئی ہوئی ہے. لیٹس ہیئر کمیشن کے اوپر کہ جی انویسٹیگیشن کرنی تھی 2 مئی کے واقعات. گو ایڈ جی, پلے کریں. وہ 1-2 روز میں میرا خیال ہے وہ کمیشن بن جائے گا اور وہ ہوگا, اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک. نمبر 2, جو ریزولوشن انہوں نے پاس کیا ہے نا, پارلیمنٹ نے کیا ہے, اب تمام لوگ تو حکومت میں نہیں ہے جو ایک قسم کا موقف اختیار کریں گے اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. کسی نہ کسی روپ میں اس کو ان چہرے کو تسلیم کرنا ہوگا جو خود ریزولوشن آیا ہوا ہے, اس کی ساکھ رکھنی ہوگی. ابھی ہمیں اس ریزولوشن کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم اس ریزولوشن کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, صرف ریزولوشن, تو پھر یہ جو پارلیمنٹ کی ساورنٹی ہے یہ ختم ہو جائے گی. میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں. ٹھیک. پھر اس میں پارلیمنٹ میں پھر کبھی کوئی ایسا ریزولوشن بھی نہیں آئے گا اور کوئی بلیو بھی نہیں کرے گا. اس میں ہمیں اور اداروں کو مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے ابھی کہ ہم اس ریزولوشن پہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا بہت بڑا فیلیور ہوگا. عمل نہ کرنے کی کیا وجہ؟ ایک کنسنسس ہوگا تمام وہ جملہ مسائل. ایک بنیادی بات ہے, وہ ہے آزاد کمیشن قائم کرے. یہ ہے اس کا نچوڑ. اور اس کمیشن کے لیے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو بیٹھنا چاہیے اور اس میں اچھے لوگ لائیں, کمپیٹنٹ لوگ لائیں, کریڈیبل لوگ لائیں. اس کمیشن کا آپ دائرہ کار کمیشن کو چھوڑ دیں کہ وہ کیا کرے, خود اسکوپ ڈیٹرمن خود کر دے گا. اگر آپ نے بنایا چھانگوں پہ مشتمل کمیشن یا بیوقوف لوگوں پہ مشتمل, تو وہ کمیشن میں جتنی مرضی اس اختیارات دیتے کچھ بھی نہیں. اچھا, اب یہ نہ کرنے کی کیا وجہ, کیوں نہیں کرے جی کمیشن؟ کب ہو جائے گا؟ دیکھیں کرنا چاہیے, میرے خیال میں تو کرنا چاہیے. لیکن اب بطور سیاسی ورکر کیوں آپ کے خیال میں نہیں ہو رہا ہوگا؟ یہ نہیں میں کہہ رہا آپ کو, شاید کچھ اپنے اداروں کی عزت کی وجہ سے جو ڈیمورلائز ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ادارے, ان کو تھوڑا سا سپیس دے رہے ہو, ٹائم دے رہے ہو. والا دیکھیں, آپ 15 کمیشن بنا لیں, وہ ہمارے اداروں کو اتنا ڈیمیج نہیں کر سکتے جتنی ایک تصویر وہ P3C اورائن مہران ایئر بیس کے رن وے پہ ڈیمیج جو ہے نا پوری دنیا میں فلیش ہوئی ہے, جتنی اس سے پاکستان کی توقیر جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے, کوئی کمیشن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمیں اپنا گھر خود درست کرنا ہے, اور میں پھر کہتا ہوں یہ مذمتوں سے نہیں ہوگا. ہمیں اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لینا ہے. میں نے پھر آپ کے سامنے دہرایا کہ یہ غازی سے معاملہ کہ پاکستان کی سینسٹیو ترین ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہو چکے ہیں, پاکستان کے تمام اداروں پر اٹیک ہو چکے ہیں, اور اگر بھی ان کو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں بنائیں گے یا اس سے کسی طرح بچ جائیں گے, آپ بچ نہیں سکتے. اس لیے نہیں بچ سکتے کہ 90 کی دہائی کے برعکس ہر روز پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں. معاملہ یہ ہے, چاہے وہ ایف سی کے ہوں, چاہے وہ ہم کے ہوں. اب وہ معاملہ اگر آپ ایک بات طے کر لیں کہ یہ دہشت گرد کوئی آپ کا نہیں ہے. یہ چاہیں گے کہ آپ کو ہندوستان سے بھی لڑا دیں, امریکہ سے بھی لڑا دیں, بیچ میں سے یہ بغاوتیں کرتے پھریں, کبھی جی ایس کیو بھی حملہ کرتے پھریں. یہ آپ کی شلواریں پتلونیں اتروا دیں گے. آپ انہیں روکیں اور اس پہ سب اتفاق کریں, اور فوج کو اور تمام اداروں کو مل کر اور پورے عوام کو کوئی ان کے لیے وہ کوئی آپ کو کنسیشن دینے, صبح شام وہ کہہ رہے ہیں اچھا آؤ لڑو, ہم بکری ہوئے جا رہے ہیں, کہاں پر رہے ہیں, اور مقابلہ نہیں کر سکتے, کھڑے نہیں ہو سکتے. یکجہتی چاہیے نا اس کے اوپر,
क्यों नहीं बननी चाहिए? दो दफा दी, एक दफा नहीं, दो दफा दी। जो कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं ना, सियासतदान कर रहे हैं, ये सिविल सोसाइटी कर रही है, मैं कहता हूँ सियासतदानों को भी इसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए हमारे कमीशन में, या ये भी नहीं होना चाहिए कोई अपनी जाती कोई मुखालफत जाती अनाद भी नहीं होने चाहिए, और ना अगले इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए। कमीशन बनना चाहिए, उसमें नीयत ठीक होनी चाहिए, ठीक, और कमीशन ऐसा बनना चाहिए ताकि इदारों को आपस में लड़ाए ना, जो कमीशन इदारों को लड़ाए ना, और ये भी ना हो कि नया अजीज हम वतनों नया आ जाए।